زوجہ کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیا کرتے تھے، تو اس قسم کا اللہ نے پہلے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم میں اس کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زوجہ سے کس طرح سے ہم بستری جائز ہے اور کون سی قسم ناجائز ہے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اب اسی مناسبت سے اسی نوعیت کا ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عرب میں عادت تھی کہ عورت پہ یہ ظلم کیا کرتے تھے کہ کسی بات پہ بیوی سے ناراض ہو کر اس کو کہتے تھے اللہ کی قسم میں تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا۔ اب اجازت تو تھی مرد کو 4 شادیوں کی، تو وہ کیا بلکہ زمانے جاہلیت سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی، تو وہ کیا ہوتا تھا، اس بیچاری عورت کو لٹکا کے چھوڑ دیتے، اور وہ نہ اپنی جو سیکچول ڈیزائرز تھیں وہ حلال طریقے سے پوری کر سکتی تھی، اور نہ اس کو طلاق دے کے کہیں اور نکاح کرنے دیتے۔ تو قرآن نے زمانے جاہلیت کے اس حکم کو ختم کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لیں، تربصوا 4 اشہر، تو ان کو 4 مہینے کا انتظار کرنا ہے۔ کیا مطلب 4 مہینے تک تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم رجوع کرو یا اس کو چھوڑ دو۔ تو فَإِن فَاءُوا، فرمایا اس 4 مہینے کے دوران اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لیں اور زوجہ سے ہم بستری کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس قسم توڑنے پر ان کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی قسم اٹھا کے وہ عورت پہ ظلم کر رہے تھے اور اس کے ہم بستری نہ کر کے اس کی ایک حلال جو ایک ڈیزائرز ہیں ان کو پوری نہ کرنے کا ذریعہ بن رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قسم توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر یہ طلاق ہی کا ارادہ کریں ہوئے، طلاق کا ارادہ یہاں قسم نہ توڑنے سے کنایہ ہے۔ یعنی کیا مطلب، اگر وہ قسم نہیں توڑتے تو پھر اللہ فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، لہذا اللہ سننے والا ہے ان کی بات کو کہ انہوں نے کیا قسم اٹھائی ہے، اور جاننے والا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا حکم دینا چاہیے۔ تو اس کے لحاظ سے اللہ نے احکامات نازل کر دیے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھا لے زوجہ کے پاس نہ جانے کی، تو 4 مہینے کے بعد اس میں زوجہ کو جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کا اشارہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی دیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، فرمایا اگر یہ طلاق کا عزم کر لیں۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے، اسی آیت کی وجہ سے، اور اس بارے میں بہت سے صحابہ کے فتاوی بھی ہیں، کہ اگر کوئی شخص زوجہ کے قریب 4 مہینے تک نہیں جاتا قسم اٹھا کے، تو 4 مہینے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی، اور وہ طلاق بائن ہوگی، یعنی ایک طلاق ہوگی مگر نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید نے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ کو فَإِنْ فَاءُوا کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ غفور رحیم ہے، اور اگر طلاقی کا عزم کر بیٹھے ہیں، کیا مطلب اگر رجوع نہیں کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ طلاق کا عزم کر بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزم طلاق سے تعبیر کیا۔ کیا مطلب مرد کا یہ عمل کہ وہ زوجہ کے قریب نہیں جائے، اس عمل کو اگر کوئی شخص اس عمل پر قسم اٹھا لے اور 4 مہینے تک اس قسم پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو عزم طلاق سے تعبیر کیا ہے۔ کیا مطلب مرد کا یہ عمل طلاق سمجھا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مرد قسم اٹھا لے اور 4 مہینے بیوی کے قریب نہ جائے تو عورت کو خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مرد نے اس پر ظلم کیا تو شریعت پھر عورت مرد سے اختیار سلب کر کے طلاق واقع کرتی ہے، تاکہ کہیں اور یہ نکاح کر کے اپنی حلال جنسی خواہش کو پورا کر سکے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ عورت کو خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ عورت کو بذریعہ عدالت طلاق لینے کا حق حاصل ہو جائے گا۔ عورت عدالت میں مقدمہ دائر کر کے جج کے سامنے یہ ثابت کرے، اور پھر جج اس پر طلاق واقع کرے گا۔ تو دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن اس کا حاصل یہی ہے کہ ایسی صورت میں عورت کو بہرحال طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا جو ثمرہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ اسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے یا بذریعہ عدالت طلاق لینا چاہتی ہے۔ تو اس آیت میں زمانے جاہلیت کا وہ حکم ختم کیا گیا، اور مرد کو کہا گیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے تک جو ہے نا اور جذبات سے کھیلنے کا تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ 4 مہینے تک تم اپنا غصہ ٹھنڈا کر کے یا تو رجوع کرو، نہیں رجوع کیا تو پھر معاملہ عورت کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔